أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ معزز سامعین، پچھلے جمعے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی من نجات، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دیں جس پہ عمل کر کے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی وہ عقبہ ابن عامر کے لیے بھی ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے صحابہ بلکہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں یہ نصیحتیں۔ تو جس طرح عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں غور سے سنی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غور سے سنیں اور اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو صرف اور صرف 3 باتیں بتائیں اور فرمایا ان 3 باتوں پہ آپ عمل کریں تو آپ کامیاب رہیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ امسک علیک لسانک، دوسرے نمبر پہ ولیسعک بیتک، اور تیسرے نمبر پہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ۔ سب سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول کرو، اپنی زبان کنٹرول کرو گے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، اپنے آپ کو لوگوں کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے سے بچاؤ گے تو محفوظ رہو گے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب اور غضب سے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، فراخ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عقبہ گھر سے باہر نہ نکلنا، کوئی کام ہو تو گھر سے باہر نکلو،
کام نہیں ہو تو ویسے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور مسلمان گھر سے باہر کرتا کیا ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں ٹائم دے، اپنی اہلیہ گھر والی کو، اپنے اولاد کو، اولاد کی تربیت کرے، اپنی گھر والی کی تربیت کرے۔ ہاں، نماز کے لیے باہر نکلے گھر سے، تعلیم اور تعلم کے لیے باہر نکلے، حلال رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، باقی اس کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو، کوئی دوست ہو، اس کے پاس جانا ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، باقی ویسے گھر سے باہر نکلنا، کسی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ پارک میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ عقل مند انسان کبھی ویسے کوئی کام نہیں کرتا۔ عقل مند انسان قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ قدم میں کیوں اٹھا رہا ہوں، زبان ہلانے سے پہلے، منہ کھولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ ویسے کوئی عقل مند انسان کام نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرو؟ ابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، رب العالمین کے حضور رونا شروع کرو، رب العالمین کے حضور آنسو بہانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین اس عمل پہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت ہی محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، دو قسم آنکھیں ہیں، دو قسم لوگوں کی آنکھیں ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو رات کو بیدار رہے اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں چوکیداری کرے، پہرا دے اللہ کی راہ میں۔ مطلب کیا ہے؟ مجاہدین کے ساتھ گیا ہو، مسجد کی چوکیداری کرے، خیر کا کوئی کام ہو رہا ہے اس کی چوکیداری کرے۔ اس میں حتیٰ کہ یہ پولیس والے جو رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اگر نیت خالص کریں تو۔ اسی طرح ڈاکٹر رات کو ہسپتال میں ہوتا ہے، ایمرجنسی والے ہسپتال میں جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، اگر نیت خالص کرے تو۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو بہائے۔ یہ دو آنکھیں رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت والے دن جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب انسان وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ خوش نصیب انسان جو اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی وجہ سے، رب العالمین کے ساتھ محبت کی وجہ سے، رب العالمین سے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے، یہ انسان رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ اور اسی طرح پچھلے جمعے ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے قیمتی عضو دل ہے، دوسرے نمبر پہ سب سے قیمتی عضو زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بارے میں فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں خبردار، لوگوں سنو یہ بات، الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، پاک صاف ستھرا ہو جائے تو سارا جسم اس کا تابع ہے، جسم بھی نیک ہو جاتا ہے، دل نیک ہو تو جسم بھی نیک بن جاتا ہے۔
دل صاف ہو تو جسم بھی صاف، دل میں خوف خدا ہو تو جسم پہ بھی خوف خدا وغیرہ سارے اعمال نظر آتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ دل فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، گندا ہو جائے، گناہوں سے بھر جائے، فسد الجسد کلو، سارا جسم برباد ہو جاتا ہے، سارا جسم گندا ہوتا ہے، سارا جسم گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یہ تو دل کا مقام ہے۔ زبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان اس وقت تک کامل اور صاف ستھرا ٹھیک ٹھاک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا دل صحیح نہیں ہو جائے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور انسان کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک زبان صحیح نہیں ہو۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے دل کو میں نے صاف ستھرا کرنا، دل کو میں نے ایمان سے بھر دینا ہے، لیکن زبان غلیظ ہو، زبان گندی ہو، زبان پہ بیہودہ باتیں کرتا ہو، کبھی اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا، ایمان سے بھر نہیں سکتا دل۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اور وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ عادتاً ہم تو پڑوسیوں کو ویسے باقی نقصانات نہیں پہنچاتے، لیکن ہماری زبان سے اکثر عام طور پہ پڑوسی محفوظ نہیں رہتے، پڑوسیوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پڑوسیوں کا تذکرہ کیا۔ آگے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح بیدار ہو جائے نیند سے، سارے اعضاء جو ہیں فإن الأعضاء تكفر اللسان، یہ سارے اعضاء دل سمیت زبان کے ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذا استقم اتق اللہ فینا، زبان کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو ہمارے بارے میں۔ کیوں؟ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹھیک ہو جائے زبان کو کہتے ہیں یہ سارے اعضاء، تو ہم بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر تو خیر کے کام میں استعمال ہو جا تو ہم بھی خیر کے کام میں استعمال ہو جائیں گے، لیکن اگر تو شر کے کام میں استعمال ہو جائے تو ہم نے بھی پھر شر کے کام میں استعمال ہونا، تیری وجہ سے ہم جہنم کا مستحق بنیں گے، تو اللہ سے ڈرو، ہم پہ شفقت کرو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مکمل سارا جسم دل سمیت، دل جو جسم کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ سمیت مکمل جسم کے اعضاء زبان کی ترلے کرتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں کہ ہم پہ شفقت کرو۔ زبان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمہ، کبھی کبھی انسان کوئی بات کر لیتا مجلس میں، لا يلقي لها بالا، انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں تو مذاق کر رہا تھا، گپ شپ لگا رہا تھا، يهوي بها في النار 70 خریفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان جہنم کی گہرائیوں تک 70 سال تک جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ بالکل جہاں سے آگ شروع ہوتی ہے وہ سب سے آخری درجہ منافقین کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان یا تو منافقین کے ساتھ ہو جاتا ہے یا ان کے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے منافقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ
قاری صاحبان جو ہیں، یہ مولوی لوگ جو ہیں، یہ بس ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے، جس طرح آج کل بھی بعض عوام الناس کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ آپ سے پہلے یہ بات منافقوں نے بھی کی تھی صحابہ کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ مولوی لوگ تو کھاتے پیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے بڑے بزدل ہیں، یہ جہاد تو ہم کرتے ہیں، لڑتے تو ہم ہیں اللہ کی راہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے۔ اللہ رب العالمین، انہوں نے کہا پھر اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، اللہ کے نبی ہم تھک گئے تھے، اپنی تھکاوٹ دور کر رہے تھے۔ ان منافقوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش سے آیتیں نازل فرمائی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ لوگو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم مذاق کر رہے تھے، ہم گپ شپ لگا رہے تھے، اس لیے ہم نے یہ باتیں کی۔ لا تعتذروا، اب کوئی بہانہ نہیں بناؤ، کوئی عذر پیش نہیں کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر ہو چکے ہو اس ایک بات کی وجہ سے۔ یہاں پہ یہ منافقین اس بات کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، یہ پہلے سے کافر تھے، لیکن ان کا کفر خفیہ تھا، کسی کو ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اس زبان کی وجہ سے، زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا کفر ظاہر ہوا۔ انسان کے اندر کبھی کبھی کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن وہ عیب مخفی ہوتا ہے، انسان زبان کی وجہ سے اس عیب کو ظاہر کر لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ سب جانتے ہیں ان کو، جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دن مجلس میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں کوئی شخص آئے، سفید کپڑے پہن کے، ویسٹ کوٹ پہن کے، بالکل عالم دین لگ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ خیر کرے، اس نے اب امتحان لینا ہوگا مجھ سے یا کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا امام آپ بتائیں، انسان روزہ دار کا روزہ کب کھول جاتا ہے، یعنی افطار کب ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ ختم ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگا اچھا امام، اگر کل تک سورج غروب ہی نہ ہو جائے تو پھر کیا کرے گا انسان؟ آپ بتائیں، کل تک سورج غروب نہ ہو جائے تو پھر کل کیسے آئے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ یہ بے وقوف انسان ہے، تو کہنے لگے آن لأبی حنیفہ ان یمد رجلیہ، کہتے ہیں اب ابو حنیفہ کو فرصت مل گئی کہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے۔ دوبارہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، یہ انسان تو بے وقوف ہے۔ تو شکل سے انسان بڑا وزنی لگ رہا تھا، لیکن زبان کی وجہ سے اس کے اندر جو عیب تھا وہ ظاہر ہوا۔ تو انسان اگر اپنی زبان کنٹرول کرے تو انسان کے اندر اگر عیب ہو بھی تو لوگوں کے سامنے معزز رہتا ہے، اور بالمقابل اسی طرح اگر انسان شکل اور صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہو، وزنی نہیں لگتا ہو، لیکن جب زبان کھولے تو اس کے عزت اور مقام کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں کل اناء ينضح بما فیہ، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن، جس برتن میں کوئی چیز ہو آپ اس برتن کو ہلائے وہی چیز اس سے گرتی ہے جو اس کے اندر ہو۔ کبھی نہیں ہو سکتا برتن میں آپ پانی ڈالیں اس کو ہلا کے اس سے دودھ نیچے گر جائے، نہیں ہوتا۔ پانی والے برتن سے پانی نہیں گرنا، دودھ والے برتن سے دودھ نہیں گرنا۔ ہاں یہی ہے زبان جو ہے، یہی اندر دل کی چیزوں کو باہر نکالنے والی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو صاف باتیں، پیاری اچھی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، جنت کی باتیں، اور اگر دل گندا ہو، دل میں ایمان نہ ہو تو پھر زبان میں بھی وہی باتیں باہر نکالنی ہیں۔ جاحظ ایک عالم ہیں، شکل کے اعتبار سے بالکل پیارے نہیں تھے، کافی بد شکل تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے میرے خیال میں
پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے زیادہ بدشکل انسان پیدا نہیں کیا ہوگا. وہ خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، ان کو بھی پتا تھا. ایک دن لیکن عالم بہت بڑے تھے، دو علماء آئے ان سے ملنے کے لیے. یہ گدھے پہ سوار تھے. ان سے پوچھا کہ بابا جی وہ جاہد کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے گھر ہے جاہد کا. جب وہ لوگ گئے وہاں پہ تب تک یہ بابا جی بھی وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنا؟ کہا وہ جاہد میں ہی ہوں. اچھا، انہوں نے ایسے دیکھا، پریشان ہو گئے. کیا جاہد آپ ہیں؟ اتنے بڑے عالم جن کی ہم نے تعریفیں سنی، آپ ہیں؟ ان کو پتہ چل گیا کہ میری شکل کی وجہ سے حیران ہو گئے. کہنے لگے تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ وستعلم قدرہ ان فتح فاہ. کہا آپ لوگ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کتنا بدشکل انسان ہے. آپ لوگوں کو میری قدر اور قیمت کا پتہ تب چلے گا جب میں زبان کھولوں اور باتیں شروع کروں. میرے سامنے تو بیٹھ کے تو دیکھو میرے دل میں ہے کیا، میرے پاس علم کتنا ہے. آپ شکل کیوں دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اذا ظہر الحمار بزی خیل تکشف امرہ عند النہیق. گدھا اگر، کہتے ہیں علماء، گدھا اگر اپنے آپ کو گھوڑا بنا کے معاشرے میں نکلے، ظاہر ہو جائے، جب وہ گدھا اپنی آواز کو ہنچو شروع کرے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گدھا ہے، گھوڑا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے انسان کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں. عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں، عمر بن عبد العزیز جب امیر المؤمنین بنے، ان کے پاس لوگ آتے تھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے. مصر کے کچھ لوگ آئے، ان میں سے انہوں نے 17 سال کا ایک بچہ تھا، اس کو کہا کہ آپ بات کریں. کافی بزرگ لوگ بھی تھے. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ کوئی بڑا نہیں ہے آپ میں سے، وہ بات کریں. نوجوان نے کہا امیر المؤمنین اگر بات بڑے کی ہو تو پھر مسلمانوں میں آپ سے کوئی بڑا نہیں تھا کہ آپ کو امیر المؤمنین بنایا گیا. بادشاہ آپ کو بنایا گیا، آپ سے اور بڑے نہیں تھے. بات بڑے کی نہیں ہے. المرء باصغرہ، انسان بنتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، قلبہ ولسانہ. المرء باصغرہ، انسان بنتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، قلبہ ولسانہ، دل اور زبان کی وجہ سے. انسان کے پاس دل ہو ایمان سے بھرا ہوا اور اس کے ساتھ زبان ہو دل کا تابع دار، تو یہ انسان کامیاب اور عقل مند اور عزت مند انسان ہوتا ہے. رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مختلف فرشتے پیدا کیے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کی ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے لگائی ہے کہ جمعے والے دن گیٹ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے نام لکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہو تو فرشتے آ کے یہاں پہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. خواتین کے دروازے پہ، مردوں کے دروازے پہ. مسجد کا ایک دروازہ ہے یا 10 دروازے ہیں، جتنے بھی ہیں سارے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے رجسٹر ہوتے ہیں. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجلات من نور واقلام من نور، نور کے بنے ہوئے پن ہوتے ہیں، ان کے پاس پنسل ہوتے ہیں اور نور کے بنے ہوئے رجسٹر ہوتے ہیں اور اس پہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ کون پہلے آیا مسجد میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جائے فَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامِ، خطبہ جب شروع ہو جائے، امام آ جائے تو طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وہ اپنے رجسٹر بند کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. یستمعون الذکر، خطبہ سننے کے لیے.
اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اور آپ ٹائم سے آئیں، اذان سے پہلے آئیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ ہم حاضر ہو جائیں تو میرا اور آپ کا نام رجسٹر میں لکھا جائے گا، اور اگر میں یا آپ لیٹ آئیں مسجد میں تو ہمارا نام اس رجسٹر میں نہیں ہوگا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ عید والے دن مسلمانوں کی عید ہیں، جمعے والے دن مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، عید والے دن مسجد کے رجسٹر میں میرا یا آپ کا نام نہ ہو، یہ بد نصیبی ہے یا نہیں ہے؟ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اس علاقے میں تو فلاں بھی رہتا، فلاں چودھری صاحب کا بیٹا بھی رہتا ہے، وہ تو ابھی تک نہیں آیا مسجد میں، اس کا نام تو ہم نے کبھی نہیں درج کیا، وہ فلاں حاجی صاحب بھی رہتا، فلاں قاری صاحب بھی اس علاقے میں رہتا، قاری صاحب کا بیٹا تو نہیں آیا یہاں پہ۔ آپس میں فرشتے باتیں کرتے ہیں، میرا اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ پچھلے جمعے فلاں آیا تھا، اس جمعے نہیں آیا، کیا مسئلہ ہوگا؟ پھر کہتے ہیں فرشتے اس شخص کے لیے جو پچھلے جمعے آیا اس جمعے نہیں آیا، کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ سستی کی وجہ سے نہیں آیا تو یا اللہ اس کو ہدایت دے تاکہ اگلے جمعے ٹائم سے آئے، اگر یہ انسان بیمار ہو یا اللہ اس کو شفا دے، اگر یہ انسان مجبور ہو یا اللہ اس کی مجبوری ختم کر دے۔ یہ کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم مسجد والے بن جائیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم مسجد میں زیادہ ٹائم دیں، یہ رب العالمین کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، یہاں پہ ٹائم دینا چاہیے۔ یہاں پہ قاری صاحب ہوتے ہیں، قاری صاحب سے قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ ہم اگر فوت ہو جائیں اور قبر میں ہم سے پوچھا جائے یا قیامت والے دن رب العالمین ہم سے پوچھے کہ بتا تو نے اللہ کی رضا کے لیے، میری رضا کے لیے کیا کیا، تو ہم کیا بتائیں گے؟ نمازوں میں ہم سست، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، خیر کا کام ہم نہیں کرتے، رب کا قرآن ہم نے زبانی یاد نہیں کیا، ترجمہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہم مسلمان کس بات کے ہیں؟ اور پھر ہم بہانہ بنائیں گے کوئی سکھانے والا نہیں تھا، قاری صاحب یہاں پہ موجود تھے لیکن میں سیکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ میری غلطی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اسی سلسلے میں خواتین سے بھی درخواست ہے، خواتین کے لیے بھی ارادہ کیا گیا ہے کہ ان کی کوئی کلاس ہو، لیکن وہ خواتین سے درخواست ہے کہ جواد صاحب کی والدہ کے ساتھ اور یا قاری صاحب کی اہلیہ کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ مشورہ کرے کہ کس دن اور کس ٹائم اور کتنے خواتین ہیں جو یہاں پہ مستقل کلاس لینا چاہتی ہے یا ہفتے میں 2 دن 3 دن 1 دن کلاس لینا چاہتی ہے، وہ ان دونوں سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں تاکہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالی باقاعدہ کلاس کی آغاز کی جائے۔ اور یہاں پہ بھی حفظ کی کلاس شروع ہو گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اتنا بڑا علاقہ، اتنے بڑے لوگ، اتنے اچھے لوگ، اتنے معزز لوگ، محترم لوگ، صرف اور صرف 5 بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اور میرے بھائی یہاں پہ اسکول بھی پڑھا رہے ہیں، صرف حفظ نہیں کروا رہے، ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھا رہے ہیں۔ آپ 5 کلاسیں پڑھا کے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، نوازوں کو یہاں پہ لے کے آئیں، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو لے کے آئیں، یہاں پہ 5 کلاسیں پڑھ کے اس کے بعد لے کے آئیں، 2 سال میں قرآن بھی حفظ کروائیں گے اور 6ٹھی 7ویں کی کلاس بھی پڑھائیں گے اسکول۔ اگلے 2 سالوں بعد جو ہے وہ اسکول میں 8ویں کلاس میں داخل ہوگا۔ کوئی ٹائم اس کا ضائع نہیں ہوگا بلکہ ذہین بھی ہوگا، وہ اسکول پلس حافظ قرآن ہوگا وہ۔ اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها۔ حافظ قرآن چلتے جاؤ، رب کے قرآن پڑھتے جاؤ، رب کی آیات پڑھتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ،
تمہاری آخری جگہ وہ ہوگی جہاں تک قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے اور پڑھ کے چلتا جا۔ یہ تو حافظ قرآن میرے اور آپ کے بیٹے کو انعام ملے گا اگر بیٹا حافظ قرآن ہو، بیٹی حافظ قرآن ہو۔ اچھا مجھے کیا ملے گا؟ والدین کو کیا ملے گا؟ ماں باپ کو کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حافظ قرآن کے والدین کو رب العالمین تاج الوقار پہنائے گا۔ انبیاء بھی کہیں گے، پیغمبر بھی کہیں گے یہ کتنا عجیب تاج ہے، کتنا مہنگا ہے، یہ کس وجہ سے آپ کو پہنایا گیا؟ وہ کہیں گے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اس لیے۔ اب یہ ہماری بدنصیبی ہوگی اگر ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہ بنائیں، ہم بھی محروم ہوں گے قیامت والے دن عزت سے، ہماری اولاد بھی محروم ہوگی عزت سے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو فوت شدگان ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازیں۔ اور 2 دن پہلے بھی یہاں پہ قریبی کوئی شخص فوت ہوئے، اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازیں، ان کے اور باقی سارے فوت شدگان کی گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ رب العالمین فوت شدگان کے رشتہ دار کو، بچوں کو، اولاد کو، بھائیوں کو توفیق دے کہ ان کی طرف سے صدقات کریں تاکہ ان کے درجے جنات النعیم میں بلند ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔